سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں۔ ارشاد صاحب، کیا الیکشن 14 مئی کو ہو پائیں گے، یا آپ سمجھ رہے ہیں اب آپ کو کہیں سے باس آ رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں، میں تو بلیو کرتا ہوں جو فیکٹس ہوتے ہیں اس پر۔ فیکٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے جو تمام اداروں پر، حکومت پر، تمام شہریوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کو من و ان ماننا ایک شہری کی وفاداری کا ایک حصہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آئین کا تقاضا ہے 90 دن میں الیکشن کرانا، اور اس سے مفر کی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اب خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ریاست ہے جہاں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ عدالتیں ہیں، نہ کوئی نظام ہے ملک کو چلانے کا، جنگل کا قانون ہے۔ تو مجھے تو آج بھی یقین ہے کہ الیکشن ہوں گے، وقت پر ہوں گے۔ جس طرح جو 1 مارچ کا فیصلہ تھا وہ مانا گیا تھا اور الیکشن کا شیڈول آیا تھا، اس فیصلے کو بھی مانا جائے گا۔ باقی یہ جو ہائی کورٹ اس میں پارلیمنٹ میں قرارداد آ گئی، دیکھیں نا، اس میں تو تماشا یہ ہوا کہ 42 لوگوں کے جن کے دستخط ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں، ان میں سے نہ کسی وزیر کا ہے، نہ کسی مشیر کا ہے، نہ وزیر اعظم کا، کسی کا نام ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ اتنا ہی مدبرانہ فیصلہ ہے اور اتنا ہی دبنگ ایک اقدام ہے، تو اس میں وزیر اعظم کو خود شامل ہونا چاہیے، وزیروں کو، مشیروں کو، سب کو۔ وہ ریزرو سیٹ والی خواتین بیچاری ہیں، ان کو پھنسا دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کوئی آئینی اور قانونی کام ہم نہیں کر رہے، اور پارلیمانی روایات سے انحراف کر رہے ہیں۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ اس وقت جو صورتحال سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے بن چکی ہے، اور جو محاذ آرائی تھی وہ پہلے تو تحریک انصاف اور حکمران اتحاد کے درمیان تھی، اب اس کو رنگ دیا جا رہا ہے سپریم کورٹ اور اداروں کے درمیان محاذ آرائی کا، یعنی پارلیمنٹ اور وفاقی حکومت اور کیبنٹ کو مد مقابل لایا جا رہا ہے۔ تو اس عالم میں کیا الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ نمبر 1۔ دوسرا سوال میرا امپورٹنٹ ہوگا کہ کوئی درون خانہ کوئی نامہ پیام ہوا ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے اور محاذ آرائی سے گریز کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ارشاد عارف صاحب کا تجزیہ ہے، میں ان سے ایگری کرتا ہوں۔ یہ حکومت بہانے تلاش کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ کی جو قرارداد ان نے کروائی ہے، نہ صرف یہ کنٹیمپٹ ہے، آئین شکنی کی طرف ایک کوشش ہے، یہ اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی اس قرارداد کی، کوئی وقت نہیں ہے اس قرارداد کی۔ 132 ممبر اسمبلی میں جاتے ہیں اور 42 دستخط کرتے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان میں نمایاں لوگ نہیں ہیں، بیکاز وہ سمجھدار ہیں۔ انہوں نے بے وقوف لوگوں کو بھیٹ چڑھایا ہے، اور جو سمجھدار ہیں انہوں نے دستخط نہیں کیے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اور کل کو یہ ہم نے ریکارڈ مانگ لیا ہے، ہم نے کیبنٹ ڈویژن کو خط لکھا ہے کہ ہمیں نام بتائیے جن نے دستخط کیے ریزولوشن پر، تاکہ ان کے خلاف ہم کارروائی کریں، ہم الیکشن کمیشن میں اس کو لے کر جائیں اور بتائیں کہ کس طرح انہوں نے آئین کی اور آئین کی شکوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو یہ تو کوئی حقیقت ہے نہیں، الیکشن بھیا ہونے ہیں، اس پہ آپ کی اور میری خواہش اور ہماری چوائس نہیں ہے، یہ آئین کی قدغن ہے، آئین کی پابندی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں سیکورٹی کی صورتحال پر ایک جائزہ پیش کیا گیا، بالکل بجا طور پہ کیا گیا ہوگا۔ اس سے بدتر سیکورٹی کے حالات میں الیکشنز ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 2008 کا الیکشن تھا، 2013 کا الیکشن تھا، کوئی صورتحال زیادہ خوشگوار نہیں تھی۔ الیکشن ہوئے، آپریشنز ہو رہے تھے، الیکشنز ہوئے، اور الحمدللہ اب بھی ہو سکتے ہیں۔ چیلنجز ہیں، لیکن ان چیلنجز کے باوجود الیکشن ہماری آئینی ضرورت ہے۔ ہاں، پی ڈی ایم کی سرکار الیکشن چاہتی نہیں ہے، وہ بہانے تلاش کر رہی ہے اور گمگو کا شکار ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں، بات مکمل ہو جائے، ایک طرف کہتے ہیں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، دوسری طرف درخواستوں کے لوگوں کو ٹکٹوں کے لیے وہ انٹرویو کرنا شروع کر رہے ہیں۔ اب یہ تضادات نہیں ہے تو کیا ہے؟ مسلم لیگ بیان دیتی ہے کہ ہم نے اپنے نومینیشن پیپر وڈرا نہیں کیے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے فلاں تاریخ سے اپنے کینڈیڈیٹس کو ہم نے انٹرویو کرنا ہے۔ تو وہ تو الیکشن تو پھر آپ نے ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کر لیا،
صحیح ہے. اچھا شاہ صاحب، معاملہ یہ ہے کہ الیکشن تو ظاہر ہے ہونے چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے بعد ایک تنازع کھڑا ہو گیا، اور تنازع در تنازع ہو رہا ہے. آج جس طرح جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ آیا، اس میں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ایک سیاسی جماعت کی سیاسی حکمت عملی کے تحت اگر اسمبلی تحلیل کر جائے تو یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ آئینی عمل ہے؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت بھی اگر دیکھیے جسٹس صاحب کا بہت احترام ہے، مجھے بہت احترام ہے، اور انہیں بڑے تاریخی فیصلے فرمائے ہیں. جب وہ چیف جسٹس تھے اسلام آباد کے، بڑے زبردست ان کے فیصلے ہیں، ہم معترف ہیں ان کے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آئین نے چیف ایگزیکٹو کو یہ اختیار دیا ہے کہ نہیں؟ جب آئین نے اختیار دیا ہے تو انہوں نے اپنی ثوابدید میں ایک آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے اسمبلی تحلیل کی ہے. اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی غیر قانونی کام انہوں نے نہیں کیا، کوئی غیر جمہوری کام نہیں کیا. سنیپ الیکشنز دنیا میں ہوتے ہیں، وقت سے پہلے بھی الیکشن ہو جاتے ہیں، دنیا میں بے پناہ مثالیں ایسی موجود ہیں. صحیح ہے. اچھا عباس صاحب، ایک اور پوائنٹ یہ ہے، قطع کلامی معاف مخدوم صاحب، یہ جب اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں تو مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، دونوں جماعتیں موجود تھیں یہاں بھی اور کے پی کے میں بھی. کسی نے چیلنج نہیں کیا کہ وزیر اعلیٰ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے یا بدنیتی کی بنیاد پر یہ اسمبلیاں تحلیل ہوئے ہیں. جی جی، آپ جو فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں، چیلنج نہیں کیا. لیکن میں اس سے بھی آگے جاؤں گا. انہوں نے تو مطالبہ کیا تھا ہم سے کہ اگر آپ الیکشن میں سنجیدہ ہیں، آپ نے الیکشن تو قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے، اگر آپ سنجیدہ ہیں تو اب سے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، کے پی کے سے اور پنجاب کی اپنی اسمبلیاں حکومتوں سے علیحدہ ہو جائیں، ہم نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر کے جنرل الیکشن کرا دیتے ہیں. مکر تو یہ گئے، بھاگ تو یہ گئے. ہم نے تو اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت سسٹم ہے یہ نہیں چل پا رہا، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. یہ مختلف الخیال لوگ ہیں، ان کا ایک نظام، ایک منشور نہیں ہے، ایک فلسفہ نہیں ہے، ایک نظریہ نہیں ہے. یہ تو مفادات کا ٹولہ ہے، مفادات کی خاطر کٹھے ہوئے بکھر جائیں گے. غیر فطری الائنس ہے. اچھا، میں نے سوال جو پہلا آپ سے کیا تھا اس میں یہ بھی ایک تھا اس کا حصہ کہ کیا اب کوئی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نامہ پیام ہوا ہے یا کوئی اور کسی طرف سے کہا گیا ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں؟ ایسا کوئی امکان نظر آتا ہے؟ نہیں، دیکھیے حکومت کے اندر کنفیوژن ہے. حکومت کے اندر آپ دیکھیں کہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان ہے کہ ہرگز ہم نے پی ٹی آئی سے عمران خان سے گفتگو نہیں کرنی. ہم نے تو کبھی نہیں کہا. ہم نے تو کہا الیکشنز کے لیے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. اس میں شفاف الیکشنز کے لیے کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، ہم کیا کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے، کس طرح بہتری کے امکانات ہیں، ہم تو گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. آج وہ کترا رہے ہیں، وہ نہیں بیٹھنے کو تیار. جی اچھا مخدوم صاحب، اگر نیشنل سیکیورٹی کونسل بھی حکومت کا یہ موقف مان لیتی ہے کہ جناب حالات اس وقت بہت برے ہیں ملک کے سیکیورٹی کے، اور الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی پرسنل ہم فراہم نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا اگر ایک کور مل جاتا ہے حکومت کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اعلامیہ ہے میں نے دیکھا نہیں ابھی تک، پتہ نہیں ایشو ہوا ہے ابھی نہیں آیا. تو میں اس پہ کامنٹ کروں گا ان کا اعلامیہ پڑھ کے، کیونکہ دیکھیے یہ جو ہوتا ہے نا ذرائع سے گفتگو، وہ کئی دفعہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہو جاتی ہے، کئی دفعہ اپنا وزیر اعظم ہاؤس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں جس کے ٹکٹ چلوا دیے جاتے ہیں. لیکن جب تک اعلامیہ سامنے نہ آئے میں سمجھتا ہوں اس پہ کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہے. اعلامیہ سامنے آ جائے میں اس کو پڑھ لوں، پڑھ کے میں ضرور کامنٹ کروں گا. صحیح ہے. قریشی صاحب، ٹکٹس کب تک فائنل ہو جائیں گی؟ کیونکہ غالباً 20 تاریخ تک تو یہ سارا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جانا ہے. اس کا پروسیس عمران خان صاحب نے شروع کر دیا ہے، اور وہ انہوں نے PP1 سے اس کا آغاز کیا ہے، اور خود
وہ ایک ایک کینڈیڈیٹ کو خود مل رہے ہیں اور فیصلے خود کر رہے ہیں. اس دفعہ وہ کسی پہ انحصار نہیں کر رہے اور ڈائریکٹ کینڈیڈیٹس کو انہوں نے ہیڈ ہنٹنگ کروائی ہے, انہوں نے سروس کروائے ہیں, اس کے بعد وہ ڈائریکٹلی مل رہے ہیں, خود مطمئن ہو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور اطمینان اور ماضی کا ریکارڈ بھی سامنے رکھ رہے ہیں اور وہ خود فیصلے کریں گے. وہ پروسیس کا شروع ہو گیا ہے, آج بھی انٹرویو ہونے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اگلے 4-5 روز میں میں سمجھتا ہوں مکمل ہو جائے گا.